السلام علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عید کی چھٹیاں ختم، کل سے سیاست دوبارہ گرم ہوگی۔ اعلان ہو چکا عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا، اور امریکی سازش والا جو معاملہ ہے، جو عمران خان الزام لگا رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف امریکی سازش ہوئی، ان کی حکومت ایک عالمی سازش، بیرونی سازش کے تحت نکالی گئی، امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، اس پر بھی وفاقی حکومت نے کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ کمیشن تحقیقات کرے گا سرِ عام، یعنی کھلے عام تحقیقات ہوگی، اس کی اوپن ہیئرنگ ہوگی تحقیقات کی۔ تو یہ حکومت نے اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی فرح گوگی کو پاکستان واپس لانے کا فیصلہ ہوا ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس، اس پر الگ سے تحقیقات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا فیصلہ جو وفاقی حکومت نے کیا ہے وہ ہے عمران خان کے اثاثہ جات کی تحقیقات۔ یہاں سے عمران خان صاحب جو سیاست میں کسی کو پکڑا ہی نہیں دے رہے، اب کہتے ہیں نا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ وہ جو عمران خان صاحب مسلسل اپنے آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، اب یہ حکومت مسلم لیگ نون کی جو پروپیگنڈا کے معاملے میں عمران خان سے کہیں پیچھے نہیں ہے، وہ بالکل برابر چلتے ہیں۔ لیکن خیر، عمران خان صاحب نے وہ جو ٹویٹر پر ایک کمال کیا ہوا ہے، انہوں نے جو اکاؤنٹس وغیرہ جس طرح بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کا پروپیگنڈا یا پھر بالکل جو سفید جھوٹ، یعنی جس طرح فواد چودھری صاحب نے کیا کہ 2021 کی خبر شیئر کر دی، یا جس چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا وہ باتیں پروپیگنڈا میں شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں تو اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے۔ لیکن پولیٹیکلی پروپیگنڈا کرنے میں مسلم لیگ نون بھی کوئی کم نہیں ہے، اور کرپشن کے اوپر سیاست کے بانی مسلم لیگ نون ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 90 کی دہائی میں جو کچھ ہوا تھا، تو مسلم لیگ نون سے بہتر کرپشن کے اوپر سیاست کرنا شاید عمران خان صاحب کو بھی نہ آتی ہو۔ عمران خان صاحب نے تو اب ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے کہہ دیا جی میں تو ثابت نہیں کر سکا کرپشن جی نون لیگ کی اور آصف زرداری کی 3-3.5 سال میں۔ تو ثابت تو خیر کبھی پاکستان میں سیاستدانوں پر یا کسی پر کرپشن ہوئی نہیں ہے، لیکن جیلوں میں صرف سیاستدان رہے۔ تو یہ معاملہ کہ عید کی چھٹیاں، میں نے کئی بار گزارش کی تھی کہ عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو پھر پاکستان کی سیاست نئی کروٹ لے گی، گرما گرمی ہوگی، طوفانی گرمی ہوگی۔ طوفانی گرمی ہوتی ہے، طوفانی گرمی ہوگی، یعنی آگ، جون جولائی کی جو لو چلتی ہے اس طرح کی سیاست گرم ہوگی۔ اور کبھی کبھی پھر آپ کو حبس بھی اگست والا وہ بھی محسوس ہوگا، کیونکہ حالات جس طرف عمران خان صاحب لے کر جانا چاہ رہے ہیں وہ پھر بند گلی میں تو حبس ہی ہوتا ہے۔ تو فوراً عمران خان سیاست کو گرمانا چاہ رہے ہیں، تو ان کا توڑ نکالنے کی اتحادی حکومت نے بندوبست کر لیا، حکمت عملی بنا لی ہوئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر بات ہوگی۔ عمران خان صاحب کی جو ہمنوا تھے، جو ساتھی تھے، وہ کہتے تھے کہ جی فرح جو ہے، فرح گوگی، فرح شہزادی وہ کون ہے، یہ کون ہے خاتون، میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو، اس طرح کی باتیں، یعنی بالکل۔ فواد چودھری صاحب تو مجھے جب فواد چودھری جس دن کہہ رہے تھے نا صحافیوں کو کہ جی کون فرح گوگی، میں نہیں جانتا، تو مجھے ایک فلم میں پارش راول یاد آ گیا۔ پارش راول بھی اسی طرح جی کون، میں تو نہیں وہ ایک معصوم سا منہ بنا کے، بھولا سا منہ بنا کے نا، وہ جس طرح کی باتیں پارش راول صاحب کرتے ہوتے ہیں مزاحیہ کے انداز میں، تو فواد چودھری صاحب مجھے اسی طرح پارش راول ہی لگ رہے تھے کہ جی کون فرح گوگی۔ تو اب آج انہوں نے پریس کانفرنس کر کے فواد چودھری صاحب نے فرح گوگی کا ڈیفینڈ کیا ہے۔ بھائی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اب دفاع کرنا ہے، جانتے ہو نہیں جانتے، آپ نے دفاع کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ کہ فرح گوگی نے کرپشن کی ہے یا نہیں کرنی، آپ نے دفاع کرنا ہے، تو دفاع کرنا ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جملے بنانے کے، طنز کرنے کے اور تیز چبھتے جملے بنانے کے ایکسپرٹ ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے جو آج کی حکومت اور کل کی اپوزیشن جو تھی، یعنی 9 اپریل سے پہلے والی اپوزیشن، ان کے اوپر ایک جملہ بنایا تھا، اور وہ جملہ پھر اس حکومت کے لیے وہ ایک تانا بن گیا تھا، ابو بچاؤ مہم۔ آپ سوچیں، چلے جائیں پیچھے، آصف زرداری جیل میں، نواز شریف جیل میں، بلاول بھٹو میدان میں، مریم نواز صاحبہ خود بھی جیل میں تھی، لیکن بہرحال وہ جب نکلی تو وہ بھی میدان میں تھی، اور وہ سیاست کر رہی، اسٹیٹمنٹ دے رہی، سارا کچھ کر رہی تھی۔ تو فواد چودھری نے کہا کہ جی مریم اپنا ابو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور بلاول اپنا ابو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابو بچاؤ مہم۔ اب حالات تو اس طرح کے تھے، تو اس پر کسی نے کہا تھا کہ جی ہاں ہمارے کیونکہ ابو ہیں تو ہم اپنے ابو بچا رہے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب پر ایک خطرناک قسم کا طنز کیا تھا، جو کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو فواد چودھری صاحب کی اس ابو بچاؤ مہم کا انجام، یا ان کو اس سے بڑا تانا ملا ہے کہ آج فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس میں فرح گوگی کا دفاع کر رہے تھے، اور گوگی بچاؤ مہم
کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، گوگی بچاؤ تحریک کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ کل سے عمران خان اس کے جلسے کریں گے۔ جس دن عمران خان صاحب نے اپنا پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی فراح گوگی تو ایک پرائیویٹ پرسن ہے، وہ تو ایک بزنس وومین ہے، وہ تو ایک پراپرٹی کا کام کرتی ہیں، ان کے اوپر تو مقدمہ نیب کا بنتا ہی نہیں ہے، تو اسی دن اسی گھڑی میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ابو بچاؤ مہم کا تانا دینے والے اب گوگی بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں، ان کو اب گوگی بچاؤ تحریک کے تانے سننے پڑیں گے۔ آپ نے پھر دیکھا کہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج بھی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا فوکس یہی تھا کہ پی ٹی آئی کی پوری سیاست گوگی بچاؤ مہم کی طرف ہے۔ اب معاملہ صرف گوگی تک نہیں رہے گا، فراح تک نہیں رہے گا، کیونکہ جس طرف مسلم لیگ نون کی حکومت اب معاملات کو آگے لے کر چلے گی، یا اتحادی حکومت ہے، یہ مسلم لیگ نون کی تو نہیں ہے، اتحادی حکومت ہے، لیڈ مسلم لیگ نون کر رہی ہے، تو وہ جس طرح عمران خان صاحب کے اور ان کے کرپشن کے معاملات کو آگے لے کر چلے گی، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے جو بات میں گزارش کیا کرتا تھا کہ امریکی بیانیہ سازش والا معاملہ نہیں زیادہ دیر سسٹین کر پائے گا۔ عمران خان کی حکومت ابھی گئی ہے، ابھی چیزیں نکلنے گی، ابھی چیزیں سامنے آئیں گی، گرد بیٹھے گی، اس کی گرد بیٹھے گی، اور کرپشن کے قصے کہانیاں ایسے آپ سنیں گے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ میں نے صرف ایک ہلکا سا وہ جو آصف چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا صحت کارڈ کا، آپ کو گزارش کی تھی کہ صحت کارڈ پر عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب میں 400 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ اب 400 ارب روپے پنجاب میں، اور کے پی کے میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنے عرصے سے پورے کے پورے کے پی کے پاس صحت کارڈ ہے، اور وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ مطلب چیزیں سامنے آئیں گی، انویسٹیگیشنز ہوں گی، تو پتہ چلے گا کہ بھائی کس کو کتنا فائدہ پہنچایا گیا، کن مافیاز کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ والے منصوبے آتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں۔ مطلب ایک سادہ سا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وطن کارڈ، پاکستان کارڈ، یہ 3 بڑے منصوبے تھے پیپلز پارٹی کی 2008 سے 13 کی حکومت میں۔ وہ اس میں بیچ والے معاملات تھے ہی نہیں۔ اس میں یہ تھا کہ جس آپ کا اپنا خواتین جو ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو رہی تھی، ان کو اے ٹی ایم مل گیا تھا، جا کر بینک سے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائے۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ جگاڑو لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور خواتین سادہ ہوتی تھی، تو وہ اپنا اے ٹی ایم یوز کرنا ان کو نہیں آتا تھا، تو ان سے کوئی 20 روپے، کوئی 25 روپے، کوئی 100 روپے لے کر ان کو اے ٹی ایم کر دیتے تھے، پیسے اے ٹی ایم مار کر پیسے نکال کر دیتے تھے۔ پھر سیلاب آیا 2010 کا، 2011 کا، ان سیلاب کے دوران وطن کارڈ اور پاکستان کارڈ بنے۔ اس میں بھی یہ تھا کہ جی جو متاثر تھے ان کے کارڈ جاری ہو گئے تھے، وہ جا کر اپنے پیسے خود کیش نکلوا لیں۔ یہ کرپٹ لوگوں نے بندوبست کیا تھا، کرپٹ ترین لوگ جو تھے پاکستان کی سیاست کے، جو مانے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، جن کے اوپر عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں، انہوں نے بیچ میں سارا نکال دیا کہ جی بیچ میں کوئی ہوگا ہی نہیں، نہ پٹواری، نہ ڈپٹی کمشنر، نہ تحصیلدار، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی جالا، کارڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، جا کر پیسے نکلوا دیں۔ اور بھائی یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کو آپ نے بیچ میں انوالو کر دیا کہ یہ کارڈ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی چلے گا، انہوں نے تو انی ڈالنی تھی تو ڈال لی، تو یہ ابھی بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اب حکومت جو ہے وہ اب اس طرف چل پڑی ہے کہ عمران خان صاحب کو گھیرا تنگ کریں عمران خان صاحب کا، اور گھیرا تنگ کیسے ہوگا؟ کرپشن کا۔ قصے بہت ہیں، کہانیاں بہت ہیں، الزامات بہت ہیں۔ اب ظاہر تحقیقات ہوں گی، لیکن وہ تحقیقات وہ نہیں ہونی چاہیے سرتاپا انویسٹیگیشن، سرتاپا والی انویسٹیگیشن اب نہیں چاہیے پاکستان کو حقیقی احتساب چاہیے، اور وہ احتساب جو سب کا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی عمران خان آج اپوزیشن میں تو عمران خان کا احتساب ہو، نہیں۔ کل کو اگر آج کی حکومت کے وزیر، آج کی حکومت کے وزیر اعظم، ان کے اوپر بھی اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو انویسٹیگیشن، تحقیقات ہر طرف ہو، بلا تفریق جس کو کہتے ہیں، اکراس دی بورڈ جس کو کہتے ہیں، جس میں پھر جوڈیشری، ججز، جرنلز، صحافی، سب کی تحقیقات، سب کے اوپر معاملات ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اپوزیشن میں عمران خان صاحب تو صرف عمران خان صاحب کی۔ ہاں، عمران خان صاحب تازہ حکومت سے اترے، عمران خان صاحب کے حکومت کے دور کے جو قصے کہانیاں ہم خود بھی سناتے رہے ہیں، ادویات کا اسکینڈل، چینی کا اسکینڈل، پہلے چینی امپورٹ کی، ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، گندم پہلے بیچی اس کو، وہ کیا ہوتا ہے، پولٹری فیڈز کو، پھر باہر سے منگوائی، پھر دعویٰ کیا کہ جی پاکستان میں گندم کی بمپر کراپ ہوا ہے، پھر امپورٹ کروائی گندم۔ تو یہ والے اسکینڈلز بہت زیادہ ہیں۔ یوریا کا اسکینڈل، یوریا کا بہت بڑا اسکینڈل ہے، اپنا LPG کا اسکینڈل، مطلب کیا کیا آپ نام لیں گے، کیا کیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا نہیں کیا۔ میری 2-3 بار اس معاملے پر جہانگیر ترین صاحب سے بات ہوئی تھی، جو چینی کا اسکینڈل تھا، اس دوران جب چینی کا بحران پیدا ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا یار میں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ آپ نے فلاں ڈیٹس تک چینی منگوا لینی ہے باہر سے،
تاکہ پاکستان میں جو شوگر مل اونرز کی جو ایک ہوتی ہے اجارہ داری وہ ٹوٹے گی، یا خاص طور پر وہ جو ڈیلر ہیں چینی لے کے رکھ دیتے ہیں ٹوٹے گی، چینی وہ زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے۔ جب پاکستان میں جتنی ضرورت ہے اتنی چینی موجود ہوگی مارکیٹ میں تو کوئی مافیا اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا تھا، اور انہوں نے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے جو عمران خان صاحب کے دوسرے پیارے، انہوں نے کیا، اور پھر یہ آپ نے دیکھا کہ پھر کیا ہوا، اور پھر جو چینی کمیشن بنا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا، چینی کمیشن نے کس کو اٹھایا تھا جی؟ ڈیلرز کو اٹھا لیا تھا۔ تو ایک پراپر پیچھے آپریٹ کر رہے تھے مافیاز، ادویات والے مافیاز، ادویات، پیٹرولیم کی شارٹیج ہو گئی۔ تو یہ قصے کہانیاں ہم آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ جی ہو کیا رہا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب عمران خان صاحب بندہ تو ایماندار ہے، بالکل بھی نہیں۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک کہ فرح گوگی کو دبئی سے واپس لانا ہے۔ فرح گوگی کا دفاع پی ٹی آئی کیوں کر رہی ہے؟ میں نے کئی بار گزارش کی کہ جی انور مجید آصف زرداری صاحب کے فرنٹ مین کہے جاتے تھے، پرائیویٹ بزنس کرتے تھے وہ اپنا، وہ اٹھائے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی کسی کو کہ پیپلز پارٹی نے اس پر پریس کانفرنس کی ہو، آصف زرداری نے کی ہو، بلاول بھٹو نے کی ہو، قمر زمان کائرہ صاحب نے کی ہو، خورشید شاہ نے کی ہو، کسی نے بھی کی ہو پریس کانفرنس؟ نہیں کی۔ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر جب ہاتھ ڈالا جاتا، خورشید شاہ جیل میں، آصف زرداری صاحب، فریال تالپور، تب جب بات ہوتی تھی۔ مسلم لیگ نون اپنی لیڈرشپ کے اوپر معاملہ آتا تھا تب جا کر بات کرتی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جس کو پرائیویٹ بزنس وومین کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ جو اپنا پراپرٹی کا کام کرتی ہے، اس کا دفاع کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس لایا جائے گا۔ اس فیصلے کے پیچھے لاجک سمجھ آ رہی ہے۔ لاجک یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو لوگوں کو یہ بتا رہے تھے جی میرے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے، امریکی سازش ہوئی ہے، ان کی سازش والا بیانیہ اس کو توڑنا ہے۔ لوگوں کو عمران خان صاحب کی زبان سے بتانا ہے کہ جی میرے خلاف کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں، میں نے کرپشن نہیں کی۔ عمران خان صاحب اپنا دفاع کریں گے کہ میں نے کرپشن نہیں کی۔ عمران خان فرح گوگی کا دفاع کریں گے کہ میں نے کرپشن نہیں کی۔ فرح گوگی کے معاملے میں نے آپ کو آغاز میں جب یہ معاملہ ہوا تھا تو گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب اس لیے دفاع کر رہے ہیں ان کا، عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہے، اور بن سکتی ہے وعدہ معاف گواہ۔ یہ اس طرح کے کیریکٹر جو ہوتے ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بنتے دیر نہیں کرتے۔ تو فرح گوگی کو حکومت اس لیے بھی واپس لانا چاہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ پہلے معاملات طے کر لیے جائیں۔ ممکن ہے، مطلب ایک چیز جو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، فرح گوگی کے ساتھ حکومت معاملات طے کر لے گی کہ جی آپ آئیں، آپ کو ہم نے رکھنا ہے ہاتھ کے چھالے کی طرح، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، آپ آئیں اور آپ آ کر عمران خان کے اوپر وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اور آپ وعدہ معاف گواہ کے لیے تو بہت گنجائش ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ بیچ میں سے نکل جائیے گا۔ یہ ایک جو اب فرح گوگی کو واپس لانے کے پیچھے ایک سب سے بڑا منصوبہ یہ ہوگا تاکہ عمران خان پھنسے، کیونکہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے مسلم لیگ نون نے۔ بلاول بھٹو کا وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا جو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دعا کریں کہ آپ کے بعد ہماری حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی نہ آئے۔ اب مشترکہ حکومت آ گئی ہے، اور مشترکہ حکومت میں بھی عالم یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی کی سی کے اجلاس سے فیصلہ کروا کے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے یا آئین توڑنے کی تحقیقات کی جائے، پارلیمنٹ تحقیقات کرے، اور اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 یعنی آئین توڑنے کی کارروائی تو وہی ہو سکتی ہے نا جو کچھ کیا گیا 9 اور 10 اپریل کو اور 3 اپریل کو۔ تو بلاول بھٹو خود وہ بھی اب جو پہلے کچھ کہتے تھے اب اس کے برعکس عمران خان صاحب کو وہ بھی گھیرا ان کا تنگ کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو بھی۔ تو عمران خان صاحب کو کھلی چھوٹ تو نہیں دی جا سکتی، اب وہ کل سے جلسے کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں پاکستان میں، تو وہ حکومت کا یہ منصوبہ ہے کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو کہ بیانیے کو زخمی کیا جائے۔ وہ زخمی ہو چکا ہوا ہے، جب عمران خان نے فرح گوگی کا ذکر کیا تو وہ بیانیہ زخمی ہو چکا۔ اب پریس کانفرنس میں صرف امریکی سازش کی بات نہیں ہوتی ہے، فرح گوگی کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو فرح گوگی کو لانے کے پیچھے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ، پھر ثبوت، بہت سی چیزیں سامنے، ابھی بہت کچھ حکومت کے پاس آ چکا ہوا ہے۔ جب بندہ حکومت میں ہوتا ہے نا تو کاغذ خود چل کے آتا ہے۔ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں۔ حکومت میں ہوتے ہوئے فائلوں کو پہیے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، حکومت میں فائل جو ہے نا وہ خود بخود چل کر آ جاتے ہیں آپ کے پاس، یوں منٹوں میں آ جاتے ہیں۔ تو حکومت میں فائلیں آ چکی ہوئی، حکومت کے پاس بہت کچھ آ چکا ہوا ہے۔ آج فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ جی اگر فرح گوگی کے لیے کرپشن کیا تو ابھی تک مقدمہ کیوں نہیں بنا؟ بھائی 11 اپریل کو شہباز شریف صاحب نے حلف لیا، کابینہ بنتے بنتے 1 ہفتہ لگ گیا۔ اب تھوڑا صبر کر لیجئے، انتقام پورا ہوگا۔ یہ فواد چودھری صاحب
یہ تسلی رکھیں کہ آپ کے ساتھ حساب پورا برابر کرے گی آج کی حکومت. ابھی لیکن وہ اپنے پاؤں جما رہی ہے لیکن حساب برابر کرے گی. یہ میں یہ ظاہر بات کر رہا ہوں حقائق کی بنیاد پر. نہیں ہونا چاہیے احتساب، ہونا چاہیے انتقام، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوگا. جو کچھ کیا ہے عمران خان صاحب نے، ان کی حکومت نے، ان کے وزیروں نے، ان کے مشیروں نے، چیئرمین نیب نے، ان کا حساب تو انہوں نے دینا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہانی فراغ گوگی والی. اچھا، دوسرا معاملہ آج پریس کانفرنس کی جو وزیر اطلاعات نے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی امریکی جو سازش ہے اس کے اوپر تحقیقات ہوگی. امریکی سازش کا جو الزام ہے اور تحقیقاتی کمیشن بنانے کا انہوں نے اعلان کیا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کمیشن کس نوعیت کا ہوگا. جوڈیشل کمیشن ہوگا، کوئی ریٹائرڈ جج کے اوپر کمیشن ہوگا، کوئی اور اس میں مطلب کہ کوئی نوعیت جو کمیشن کی کیا ہوگی، اس کی شکل وہ نہیں بتایا. اور زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ کمیشن جوڈیشل ہوگا، اور جوڈیشل کمیشن عمران خان صاحب خود بھی مانگ رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان کے بیانیے کو اگر زخمی کرنا ہے، اس بیانیے سے اگر ڈنگ نکالنا ہے، تو پھر جوڈیشل کمیشن جو عمران خان مانگ رہے ہیں اور خود اپنی زبان سے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن موجودہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ہو اور اس کی اوپن ہیئرنگ ہو. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب، کیونکہ انہوں نے خود بھی ایک دو بار وزیر اعظم صاحب نے بھی صحافیوں سے ملاقات میں ذکر کیا ہے کہ جی بالکل ہم بنانے کو تیار ہیں، بنا سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی سی کے بعد کہا تھا کہ جی میں وزیر اعظم کو کہوں گا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہ والا کمیشن بنائیں. پھر جب جوڈیشل کمیشن کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں عمران خان بھاگ جائیں گے، کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے، کمیشن میں نہیں آئیں گے. عمران خان کی شرائط کے مطابق ٹی او آرز بنیں گے تب بھی نہیں جائیں گے. آج تو جو اعلان کیا وفاقی وزیر نے، تو سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے مسترد کر دیا کمیشن کو. انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن اور اوپن ہیئرنگ کے علاوہ، یعنی جوڈیشل کمیشن اور اوپن ہیئرنگ، اس کے علاوہ ہم کوئی کمیشن نہیں مانیں گے. تو قوی امکان یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا. فارن فنڈنگ کا حکومت نے تحقیقات کرنے کی دوبارہ فیصلہ کیا کہ فارن فنڈنگ، اور خاص طور پر جو 4 ملازم ہیں پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے. ایک تو معاملہ کیونکہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں، لیکن حکومت نے کرپشن کی تحقیقات، یہ فارن فنڈنگ کا، غیر قانونی فنڈنگ کا معاملہ الگ ہے، کرپشن کا معاملہ الگ. حکومت اس کو اس طرف سے تحقیقات کرنا چاہ رہی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور کیونکہ ابھی تک والا تو کچھ محدود مدت کے لیے ہے جو فارن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان روزانہ الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمیشنر کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں. وہی ڈر ہے، ان کو پتہ ہے کہ جی وہاں سے بچت نہیں ہونی. تو بہرحال تو فارن فنڈنگ والا جو معاملہ ہے اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ جو 4 ملازمین جو پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ کے تھے، سینٹرل سیکریٹریٹ کے، ایک ہیں طاہر اقبال، محمد نعمان افضل، محمد ارشد اور محمد رفیق. ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا، ان کے اکاؤنٹس کی چھان بین کی جائے گی، اور ان کو لکھا جائے گا اسٹیٹ بینک کو کہ ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات دیں. یہ خبریں ہیں جیو نیوز کی. یہ میں جیو نیوز کو کوٹ کر رہا ہوں، شروع میں کوٹ کرنا میں بھول گیا تھا. فرا کو واپس لانے والی خبر، یہ والی خبر، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اثاثوں کی چھان بین والی خبر. اب عمران خان صاحب کے اثاثے اگر 80 لاکھ یا کتنے 98 لاکھ روپے، یعنی تقریباً 1 کروڑ روپے عمران خان صاحب نے ٹیکس ریٹرن جمع کروائی ہیں، اور اس سے پہلے صرف 2 لاکھ روپے کرواتے تھے، 3 لاکھ کرواتے تھے. تو ظاہر اثاثے تو بڑے ہیں ان کے، کہاں تھے، کیا تھا، کتنا کچھ تھا. اب سارا کچھ حکومت کے ہاتھ آ چکا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے حکومت ساری چیزیں سامنے لائے گی. لیکن اس سے پہلے جو کوششیں کی جا رہی ہے کہ کسی طرح حساب کتاب، کوئی جوڑ توڑ، کوئی جگاڑ لگا کے فرا گوگی کو واپس لایا جائے، کوئی 2-4 اور بندے پاکستان میں پکڑے جائیں جو عمران خان صاحب کو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے. تو اب کل سے پاکستان کی سیاست کا رنگ ڈھنگ آپ بدلتے دیکھیں گے. پہلے جو مسلم لیگ نون اپنے پیپلز پارٹی اپنے اوپر کرپشن کے الزامات کا دفاع کرتی تھی، اب آپ کو وہیں پی ٹی آئی نظر آئے گی. اور جیسے جیسے کرپشن کے معاملات آگے جائیں گے، ویسے ویسے امریکی سازش والا معاملہ جو ہے بیانیہ عمران خان صاحب کا، وہ دم توڑتا جائے گا. پھر دیکھتے ہیں عمران خان صاحب نیا بیانیہ کیا بناتے ہیں. بیانیہ بنانے کے وہ ایکسپرٹ ہیں، 2-4 دن کا بیانیہ بنا لیتے ہیں، اس سے زیادہ لمبا بیانیہ نہیں چلتا، لیکن بنانے کی کوشش کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.